نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بس چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو، امتن ایک ایسی امت بمعنی جماعت، ایک ایسی امت ایک ایسی جماعت ہو، یدعون جو بلائے الی الخیر کس کی طرف؟ خیر کی طرف، نیکی کی طرف، ویأمرون بالمعروف اور وہ نیکی کا حکم کرے، وینہون عن المنکر اور برائی سے منع کرے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یہ کہہ کر گویا کہ پوری امت محمدیہ کو ایک جگہ جمع کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا کہ آپس کے اندر تفریق نہ ہو، آپس میں امتیاز نہ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا انتزاع نہ ہو، بلکہ جہاں کہیں بھی یہ امت رہے تو اتفاق و اتحاد کی فضا کے سائے تلے رہے۔ اور جب بھی امت اس مفہوم کو جو ہے وہ عملی جامہ پہناتے ہوئے جہاں بھی رہی ہے تو اللہ کی طرف سے بھی برکات جو ہے وہ ان کا مقدر رہی ہیں، اور جہاں جہاں امت کے درمیان تفرقہ پیدا ہوا ہے، امت کے درمیان تفریق پیدا ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا پیدا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی برکات کو اٹھا لیا ہے اور پھر جو ہے وہ بے برکتی اور نحوست قوم کا مقدر بنی ہے۔ معزز سامعین، اس کے ذیل میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ تفرقے سے کیا مراد ہے۔ تفرقہ جو ہے اس کو اور مسلک کو یہ جو ہے وہ گڑمڑ نہیں کرنا چاہیے، اس کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ مسلک الگ چیز ہے اور فرقہ الگ چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے اصول اور ایک ہوتا ہے فروع۔ اصول عقائد کو کہا جاتا ہے، فروع اعمال کو کہا جاتا ہے۔ اگر عقائد کے اندر اختلاف ہو تو اس سے فرقہ پیدا ہوتا ہے، اس سے فرقہ جنم لیتا ہے، اور اگر معزز سامعین اعمال کے اندر اختلاف ہو تو اس سے فرقہ نہیں بنتا بلکہ اس سے مسلک جنم لیتا ہے۔ اور مسالک جو ہیں وہ ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، اور وہ کوئی جو ہے چھمبے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ کسی ایک مسلک کو حق پر یا دوسرے مسلک کو جو ہے وہ ناحق سمجھے، بلکہ مسالک کئی مل کر بھی حق پر ہو سکتے ہیں اور یقیناً ہوتے ہیں۔ البتہ جو فرقے ہیں وہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جو تعلیمات نبوی ارشاد فرمائی ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی 72 کے 72 فرقے وہ جنتی نہیں ہوں گے بلکہ جہنمی ہوں گے۔ تو معزز سامعین، آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو باقی امت کو راہ ہدایت کی تلقین کرے اور ان کو جو ہے وہ کفر و شرک سے آگاہ کرے، متنبہ کرے، اور ان کو جو ہے وہ ضلالت سے بچانے کی اپنی کوشش کرے۔ معزز سامعین، ایک واقعہ حدیث مبارکہ کا میرے ذہن میں جو ہے وہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ ایک جو ہے وہ قوم ہے، اس قوم کے جو ہے وہ بستی کے کنارے پر ایک قبیلہ آباد ہے، اور وہ جو قبیلے والے ہیں وہ دین سے ناآشنا ہیں، ٹھیک۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس بستی والوں کے لیے جو ہے وہ ہلاکت ہے، ان بستی والوں کی تباہی کے لیے جو ہے وہ اور کیا چیز باقی بچ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور کے اس وعظ کے بعد جو ہے وہ غور و فکر کیا، تدبر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس کے لیے جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ حضور نے کسی قبیلے کا نام نہیں لیا، کسی جو ہے وہ آدمی اور شخص کا نام نہیں لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ مبارک، حضور کی سنت ہوا کرتی تھی کہ حضور جب بھی کوئی عیب دیکھتے، کوئی کمزوری دیکھتے تو نام لیے بغیر واز فرمایا کرتے تھے، نام نہیں لیا کرتے تھے۔
نہ کسی قبیلے کا نام لیا کرتے تھے، نہ ہی جو ہے وہ کسی فرد اور شخص کا نام لیا کرتے تھے، نام لیے بغیر وعظ فرمایا کرتے۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے غور و فکر کیا تو انہوں نے کہا کہ قبیلہ اشعر، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جس قبیلے سے ہیں، تو قبیلہ اشعر کے ساتھ ایک ایسا جو ہے وہ قبیلہ آباد ہے جو بالکل بے دین ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ اشعر والے ہی ہو سکتے ہیں۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تو صحابہ نے ان کو بتایا کہ آج حضور نے اس طرح واضح فرمایا ہے اور اشارہ آپ کی طرف تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اگلی جو ہے وہ نشست میں، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے علم میں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے ہمارے بارے میں ایسا کچھ کہا ہے۔ حضور نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دہرائی کہ جو ہے وہ ایک بستی کے کنارے پر ایک چند جو ہے وہ افراد ایسے آباد ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہیں، جو بے دینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں 1 سال کا وقت دیا جائے، 1 سال کا ہمیں موقع دیا جائے، 1 سال کے اندر ہم اپنی اس غلطی کو درست کریں گے اور ان قبیلے والوں تک اللہ کے دین کے احکام اور تعلیمات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ میں حضور نے اس قبیلے کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی، اس قبیلے کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کجی نہیں تھی، کوئی بے دینی نہیں تھی، لیکن اس کی ہلاکت کی طرف اشارہ کیا، اس لیے کہ اس کے پڑوس میں جو آباد تھے وہ بے راہ روی کا شکار تھے، وہ بے دینی کا شکار تھے۔ تو امت محمدیہ کی 2 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک، ہر امتی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی انفرادی زندگی کو بہتر کرے، انفرادی زندگی میں کوئی کمزوری باقی نہ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کرے اور اس کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالنے کی جو ہے وہ تگ و دو کرتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ اب معزز سامعین، ہم انفرادی طور پہ بسا اوقات اپنے اعمال کے اندر جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں، انفرادی طور پہ جو ہے وہ فکر ہوتی ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی فکر ہوتی ہے، اپنی کمزوریوں پہ بھی جو ہے وہ نظر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے، یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ انسان کو فکر عطا فرما دیں۔ وہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو فطرتاً نیک لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کسی کے عیب کو دیکھتے ہیں تو اپنے 10 عیوب ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہتے کہ اس کے جو ہے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کیوں ہے، نہیں، جب وہ کسی کا عیب دیکھتے ہیں تو اپنے عیب یاد آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عیوب کو جو ہے وہ سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین، میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے عیوب کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے وہ زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ انفرادی زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی، اور اجتماعی زندگی گھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اجتماعی زندگی ہماری جو ہے وہ مجلس سے شروع ہو جاتی ہے، ہماری مجلسیں اچھی شروع ہو جائیں، ہماری جو ہے وہ گھریلو زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے، اور جو احکام ہمارے علم میں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بلغوا عنی ولو آیا۔ اور آیا سے مراد جو ہے محدثین نے 2 مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میری طرف سے ایک آیت بھی اگر تم تک پہنچی ہے، ایک جو ہے وہ جملہ بھی تم تک پہنچا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم آگے پہنچاؤ۔ اور دوسرا، اس سے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نشانی مراد ہے، یعنی حضور نے فرمایا کہ اگر میری طرف سے ہے تو بہرحال اس کا اگر جو ہے وہ اگلے پر اثر نہ بھی ہو، وہ عمل نہ بھی کرے، تو پھر بھی یہ فائدے سے خالی نہیں ہے کہ جب آپ کسی کو واعظ کریں گے، اس تک جو ہے وہ اگلے آدمی تک آپ پیغام پہنچائیں گے، وہ عمل کرے یا نہ کرے، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل میں پختہ فرما دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو ہے آپ کا جو عمل ہے وہ پختہ ہو جائے گا، آپ کا عمل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، تو دونوں جو ہے وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بھی ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مسلمانوں میں سے ہی ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک گروہ ایسا پیدا ہونا چاہیے
جو اپنی بستی سے کہیں جا کر علم حاصل کریں، ٹھیک ہے، دوسرے شہروں میں یا جہاں کہیں بھی علم مل رہا ہے وہاں علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی بستیوں میں لوٹیں اور وہاں لوگوں کو علم سے روشناس کریں، ان تک اللہ کا جو ہے وہ حکم، اللہ کے پیغامات، تعلیمات، یہ جو ہے وہ ان تک پہنچائیں۔ اور معزز سامعین، اور آگے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کو احکام الہی سے خبردار کر کے ان کو نیکی کی تلقین کریں۔ یہ جو ہے وہ قرآن حکیم میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں یہ کفایہ کے درجے میں ہے، یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی قوم ایسی ہے کہ اس قوم میں کوئی ایک بھی عالم نہیں ہے، ایک بھی احکام خداوندی کا جاننے والا نہیں ہے، سارے کے سارے جو ہے وہ اجڑ اور جاہل ہیں، تو سب گناہ گار ہوں گے، سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر ان میں سے چند لوگ، چند افراد ایسے تیار ہو چکے ہیں جو کہ اللہ کے احکام کو سیکھتے ہیں، قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ لوگوں تک بھی وہ پہنچا رہے ہیں، تو گویا کہ یہ فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور علماء سے محبت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علماء عوام کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں۔ اگر علماء یہ ذمہ داری چھوڑ دیں تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے نا۔ تو معزز سامعین، اگر علماء یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے فرض کفایہ کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور فرض کفایہ سب کی طرف سے ادا ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ علماء سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ وعظ جو ہے یا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 24ویں پارے کے اندر بڑی خوبصورت بات ایک ارشاد فرمائی کہ تم جو ہے وہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ اللہ کا حکم آگے پہنچاؤ۔ اللہ کا جو حکم ہے، جو تعلیمات قرآنیہ، تعلیمات نبویہ، احکام خداوندی، یہ کس طریقے سے آگے پہنچانا ہے؟ حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ اور پھر جو ہے وہ دوسری جگہ پہ فرمایا وَمَن يَدْعُو، کہ سب سے بڑھ کر اس آدمی کی بات ہے تم میں سے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اس سے بہتر بھلا کس کی یہ بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی محبت بتلائے، جو لوگوں کو اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی نسبتیں بتائے، جو لوگوں کو اللہ کے احکام سکھائے، اس سے بڑھ کر کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا کہ یہ جو بات کرنی ہے، یہ جو واعظ کرنا ہے، یہ جو تبلیغ کرنی ہے، یہ حکمت اور بصیرت سے کرنی ہے۔ حکمت سے خالی ہوگی تو پھر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ بسا اوقات جو ہے وہ بعض جو ہے وہ مبلغین، ان کو دیکھا کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں کہ سننے والے اکتا جاتے ہیں، سننے والے ان کو دیکھتے ہی جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بصیرت سے خالی ہوتی ہے، وہ حکمت سے خالی ہوتی ہے۔ اگر حکمت سے کام لیا جائے تو معزز سامعین پھر ضرور تبلیغ کا، وعظ کا اثر ہوتا ہے۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے جو ہے وہ ہمارے مغربی پاکستان کے اندر پرچم کشائی کی، اور قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی وصیت پر ان کا جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا، علامہ شبیر احمد عثمانی۔ اور تفسیر عثمانی انہوں نے لکھی ہے، بڑی مختصر مگر جامع ترین تفسیر ہے تفسیر عثمانی۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بات جب اس کے اندر 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو وہ ضرور اثر کرتی ہے۔ اگر وہ 3 شرائط نہ پائی جائیں یا ان میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو جائے، کوئی ایک شرط رہ جائے، تو پھر اس کا اثر زائل ہو جاتا۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی بات کریں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بات حق ہو، یعنی جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح اور درست بات ہو۔ ایسا نہیں کہ بس اپنی طرف سے جو ہے وہ ڈھگوسلے بیان کیے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے جو ہے وہ کہانیاں، قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے بات کی کہ بات کیا ہو؟ بات حق ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ طریقہ حق ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ طریقہ حق ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ موقع حق ہو۔ جب بات حق ہوگی، طریقہ بھی درست ہوگا، اور موقع کی مناسبت سے بات کہی جا رہی ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کا جو فائدہ ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ اگلے آدمی کے دل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کہی جائے، وہ صرف جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ گلے سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بات آپ کے دل سے نکلنی چاہیے۔ جب آپ کی گفتگو آپ کے دل سے نکلے گی تو یقین کیجئے کہ اس کا ضرور جو ہے وہ دل پہ اثر ہوگا۔
ہم جب واز کریں کسی کو تو اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے نہ کریں، ہم اپنا جو ہے وہ لفاظی جھاڑنے کے لیے نہ کریں، ہم جو ہے وہ اپنی نیکوکاری اپنی پارسائی کو ظاہر کرنے کے لیے بات نہ کریں، بلکہ دل میں درد لے کر جو ہے وہ بات کی جائے، اللہ کی طرف تھوڑی سی پہلے توجہ ہو جائے کہ یا اللہ میں چند باتیں اس کے سامنے کر رہا ہوں، آپ کا حکم پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ کے پیغمبر کی بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس میں میرا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو صرف آپ کی رضا کا طالب ہوں، آپ کی محبت کا طالب ہوں، آپ کی خوشنودی مجھے چاہیے، آپ کی ذات کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر یہ تھوڑی سی توجہ پہلے اللہ کی جو ہے وہ دل میں لے آئیں اور اس کے بعد بات کریں، پھر یقین کیجئے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے دل سے بات نکلے اور پھر اس کا اثر نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے جب بھی واز کریں، چھوٹی سی بھی بات کریں، چھوٹا سا بھی پیغام ہو، ایک حدیث کا ٹکڑا بھی کیوں نہ ہو، تو وہ آپ کے دل سے نکلنا چاہیے۔ جب روح سے بات نکلے گی تو وہ اپنی روحانیتوں کے ساتھ اگلے کی روح تک اثر کرے گی، اور اگر بات معزز سامعین صرف بات برائے بات ہے اور اگر صرف زبان ہی چل رہی ہے تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں بات بڑی سادہ سی ہوتی ہے لیکن وہ روح کی گہرائیوں تک اتر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور دوسری طرف کچھ ایسے جو ہے وہ ہماری طرح کے جو ہے وہ لا علم اور بے عمل سے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا علم جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی جو ہے وہ کسی کی جو ہے اوپر ٹس سے مس کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ دل سے نہیں نکل رہی ہوتی۔ اگر بات دل سے نکلے تو پھر ضرور اثر کرتی ہے، پھر طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو حضور نے ان کو بہت وصیتیں فرمائیں، بہت نصیحتوں سے نوازا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے حضور کو محبت بھی بہت محبت تھی۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ سے باہر تک اونٹنی پہ حضور نے حضرت معاذ کو سوار کیا تھا اور اس کی نکیل اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے آگے آگے چل رہے تھے، اور حضرت معاذ جو ہے وہ سواری پہ سوار تھے، اور حضور برابر وصیتیں کرتے چلے جا رہے تھے، اور حضور فرما رہے تھے معاذ ممکن ہے جب تم دوبارہ مدینہ میں آؤ تو پھر جو ہے وہ ہماری ملاقات نہ ہو سکے۔ ادھر معاذ بھی رو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اتنی محبت والی نصیحتیں، آپ بتائیں کہ ان جو ہے وہ نصیحتوں کا اثر کیوں نہ ہوتا ہوگا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے جو نصیحتیں فرمائیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی، معاذ جب یمن والوں کو تبلیغ کرو ایک ہی دفعہ میں سارے احکام نہ سنا دینا ان کو، بلکہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف ان کو لے کے آنا، احکام جو ہے وہ رفتہ رفتہ ان کو سنانا۔ جب تدریجاً انسان جو ہے وہ کسی چیز میں داخل ہوتا ہے تو پھر دخول بھی آسان ہوتا ہے اور پھر دوام بھی نصیب ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ پھر وہاں سے نکلتا، اور اگر سارے کے سارے احکام ایک ہی دفعہ میں کسی کو پڑھ کے سنا دیے جائیں تو وہ یہی سمجھے نا کہ پتہ نہیں کون سا بوجھ اور کون سی مشقت جو ہے وہ مجھ پہ ڈالی جا رہی۔ تو بہرحال معزز سامعین، یہ ہے امر بالمعروف۔ اور ایک آیت مبارکہ آپ اکثر جو ہے وہ ہمارے تبلیغی حضرات سے سنتے رہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم میں سے سب سے بہترین جماعت وہ ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے کیا کرے، برائی سے منع کرے۔ تو یہ معزز سامعین، یہ ذمہ داری یہ کسی ایک کی نہیں ہے بلکہ ہمارے درجے ہیں، ہمارے دائرے ہیں، اور ہر دائرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ مسئول ہے، ہر ایک جو ہے وہ راعی ہے، یعنی بادشاہ ہے، ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خاندان کا اگر کوئی بڑا ہے تو نیچے جو خاندان ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ حضور فرماتے ہیں اسے پوچھا جائے گا، اگر باپ ہے تو باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بڑا بھائی ہے تو اس حیثیت سے سوال کیا جائے گا۔ تو بہرحال معزز سامعین، ہمارے اپنے اپنے دائرہ کار ہیں اور ان کی ذمہ داریاں ادا کرنا ہمارے لیے کیا ہیں، ہمارے اوپر جو ہے وہ ضروری ہیں۔ اور جو ہے وہ بہرحال بات تو جتنی مرضی اس کو جو ہے وہ بڑھا لیا جائے۔ تو اب ذرا دیکھیے دعوت الی الخیر کی جو ہے وہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، پس چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو یدعون، جو بلائے الی الخیر، کس کی طرف، نیکی میں۔ اپنا جو ہے اپنی کیا حالت ہے اس کی بالکل فکر نہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے خود جو ہے وہ
عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک جو ہے وہ بڑھیا آئیں اور اپنا بچہ جو ہے وہ ساتھ لے کر آئیں اور کہا کہ حضرت آپ نا اس کو دم کر دیں، یہ نا میٹھا بہت کھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اس کو دم کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو کل لے کے آنا۔ تو بڑھیا نے کہا میں تو بہت دور سے جو ہے وہ سفر کر کے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ نا کل لے کے آنا، میں کل اس کو دم کرتا ہوں۔ اچھا، وہ واپس چلی گئی بیچاری۔ اگلے دن پھر جو ہے وہ مشقت کاٹ کے اتنی جو ہے وہ تکلیف اٹھا کر دوبارہ حضرت کے پاس آئیں تو فرمایا کہ حضرت وہ آپ نے کہا تھا کہ کل لے کے آنا، میں دوبارہ پھر بچے کو لے کے آئی ہوں۔ تو حضرت نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو، اور کہا کہ آپ لے جاؤ۔ تو مائی کو بڑی تپ چڑھ گئی، بھی اگر یہی بات کرنی تھی تو کل کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے اتنی مجھے زحمت کیوں دی ہے کہ اتنا میں لمبا چوڑا سفر کر کے کل بھی آئی تھی اور مشقت اٹھا کے آ جائی ہوں، تو یہی بات کرنی تھی تو آپ کل کر دیتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں کل تک میں خود میٹھا بہت کھاتا تھا، اب جب سے تم گئی ہو تو میں نے اپنے آپ کو میٹھے سے کیا کر لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو میٹھے سے روکا ہے، اب میری بات کا اسے اثر ہوگا۔ بات سمجھے نا جی؟ تو جب انسان خود عمل کا پختہ ہوتا ہے تو پھر اس کی بات کا اثر بھی۔ اور ایک مزے کی بات، عمل خود ایک تبلیغ ہے۔ عملی تبلیغ سنا ہوا ہے نا جی؟ آپ کا عمل یہ خود ایک مبلغ ہوتا ہے، یہ خود واعظ ہوتا ہے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنتیں جو ہیں وہ آپ گھر کے اندر پڑھیں، جو فرض نمازوں کی پہلی سنتیں ہیں وہ گھر میں پڑھیں۔ اب کیا ہوگا جب آپ گھر کے اندر جو ہے وہ وضو کریں گے، گھر کے اندر جو ہے وہ مصلی اٹھائیں گے، بچھائیں گے، اور وہاں پہ جب نماز کی نیت باندھ لیں گے تو سب گھر والوں کو خاموش تبلیغ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے نا جی؟ بچوں کے اوپر جو ہے وہ اس تبلیغ کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بیوی پر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا جی؟ تو گویا کہ آپ کا عمل یہ خود مبلغ بن رہا ہے، آپ کا عمل جو ہے وہ واعظ بن رہا ہے۔ تو عملی طور پہ اگر انسان مضبوط ہو تو بہت سی تبلیغ خود بخود ہوتی رہتی ہے، باقی زبان جو ہے زبانی کلامی کچھ رہ جاتی ہے، وہ انسان جو ہے وہ زبان سے کر لے۔ جب عمل مضبوط ہوگا تو پھر زبان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تاثیر ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، پس چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسا طبقہ ہو، ایک ایسی امت ہو، امت بمراد جماعت طبقے کے، ایک ایسا طبقہ ہو، ایسے افراد ہوں یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اتنی اس میں ہمت نہیں۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں اسے برا جو ہے وہ سمجھے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر دل میں برائی کا جو ہے وہ برائی کی کراہت ختم ہو گئی ہے تو بھئی یاد رکھیں پھر ایمان خطرے میں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان خطرے میں ہے۔ اگر برائی جو ہے وہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کراہت دل میں موجود ہے یا گناہ کی کراہت دل کے اندر موجود ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ایمان کی علامت ہے۔ تو فرمایا معزز سامعین وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو ہے وہ نیکی کا لوگوں کو حکم کریں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے ان کو روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے اس حکم کے جو عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں گویا کہ فلاح اور فوز اور کامیابی کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین یہ سند لینے کے لیے ہی کم از کم جو ہے وہ ہمیں واعظ اور نصیحت آگے پہنچانی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔